سورہ یوسف، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے 114 صورتوں کے فوائد حاصل ہو جائیں، وہ سورہ یوسف پڑھے. یہ بات یاد رکھیے گا، 114 صورتوں کے فوائد مجھے حاصل ہو جائیں تو وہ سورہ یوسف پڑھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ اور لڑکیوں کو سورہ نور پڑھاؤ. تو اس لیے بھی اس ٹاپک کو جو ہے وہ چن لیا. اس سورہ کے اندر زندگی کے پورے نشیب و فراز ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، پورے نشیب و فراز ہیں، آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے مرتے دم تک. ایک انسان کو ایک ڈھارس جو ہے وہ مل جاتی ہے اس سورہ کے پڑھنے سے. کیا کیا مصائب آئیں گے، تم نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، بچپن میں کیا ہے، پھر جوانی میں کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، اور پھر ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے اگر تو محسن بنے گا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اب ساری میں تو بیان نہیں کروں گا، آپ لوگ جو ہیں وہ شروع کر دیجئے فجر کے ٹائم پڑھنا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ سورہ قرآن مجید کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے. اب آپ پوچھیں گے جی وہ کیسے؟ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے یہ کہا، محمد پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، کہیں جاتے بھی نہیں، باہر نہیں گئے، ان کے دعوے کو پرکھنا ہو کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ ایجپٹ کے اندر کیسے آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں کیسے آئے جبکہ یہ پیلسٹائن میں رہتے تھے، ہبرون الخلیل، تو یہ وہاں کیسے آئے؟ اب پھر تم یہ کوشچن پوچھنے کے بعد ان کو واچ کرنا، لازمی یہ کسی سے پوچھنے کے لیے نکلیں گے تو تم بھی ان کا پیچھا کرنا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو انہوں نے یہ سکھایا. اب مشرکین آ گئے، آگے حضور سے پوچھتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کیسے آئی؟ اب وہ تاڑنے لگ گئے. یہ کہیں جاتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں؟ نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ سٹوری ان کو سنا دی، سب وہی اتار دی. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قصہ بیان کر دی. تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو بیان کرنے کا ہمارے سلسلے میں ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو سٹوریز بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور آپ جو سنتے ہو وہ نبی کی، صحابہ کرام کی سنت ہے. تو اس لیے سٹوریز بیان کرنا اسلام کے منافی نہیں ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. تو سورہ یوسف جو ہے یہ دلیل بھی ہے قرآن کے سچے ہونے کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی، ورنہ حضور یہ قصہ جا کر کہیں اور سے پڑھتے. اللہ اکبر جل شانہ. اب چلیے گفتگو شروع کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ شام چلے جاؤ اپنے ماموں کے پاس. میں گفتگو یہیں سے شروع کروں گا. شام چلے جاؤ اپنے ماموں کے پاس. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کے کہنے پر شام چلے گئے. شام جب پہنچے تو ماموں کے پاس وہاں جا رہنے لگے. ماموں نے ویلکم کرا، آپ کو پاس رکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. کہنے لگے تمہارے پاس کوئی مہر ہے، پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس مہر تو نہیں ہے. کہا اچھا پھر مہر نہیں ہے تو 7 سال تم میری خدمت کرو تو اس خدمت کے صلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے 7 سال آپ نے اپنے ماموں کی سیریا میں، شام میں خدمت کی، بکریاں چرائیں، گھر کا خیال رکھا. 7 سال کے بعد انہوں نے نکاح کر دیا. نکاح جب کرا تو آپ اپنی زوجہ کے کمرے میں جب پہنچے تو زوجہ کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے. وہ ماموں کی بڑی بیٹی تھی، جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں چھوٹی سے نکاح کروں. تو واپس پلٹے، ماموں سے یہ کہا ماموں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں چاہتا تھا کہ چھوٹی بہن راہیل جو ہے ان سے میرا نکاح ہو، آپ نے بڑی سے کر دیا.
تو ماموں نے یہ کہا مجھے اتنا بتاؤ تم، میں اپنی بڑی بیٹی کو گھر میں بٹھا لوں اور چھوٹی کی شادی پہلے کر دوں؟ ایسا تو میں کر نہیں سکتا، میں تمہیں اپنی بیٹی بڑی دیتا ہوں نکاح میں اور ایک ساتھ جہیز میں لونڈی بھی دیتا ہوں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ چھوٹی بہن سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں 7 سال اور میری خدمت کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ حکمت بھی یہی تھی، امر بھی یہی ہے اللہ کی طرف سے، آپ اور رک گئے۔ تو 7 سال جو ہے آپ وہاں رہے، پھر چھوٹی بہن سے بھی نکاح آپ کا ہو گیا۔ اس دور میں، اس شریعہ میں 2 بہنوں سے یک وقت نکاح کرنا حرام نہیں تھا۔ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کر جو ہے وہ منع ہوا، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت کے اندر یہ ہے، شریعت محمدی کے اندر یہ ہے کہ جب تک آپ کی بیوی جو ہے وہ زندہ ہے، آپ سالی سے نکاح، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر کو بسانا مقصود ہے، نفرتیں پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو تب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا تھا، تعداد کم تھی مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد دی۔ پہلی بیوی، ایک لونڈی، دونوں سے اولاد۔ پھر دوسری بہن کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا اور ساتھ ایک لونڈی جہیز میں آئی، دونوں سے اولاد۔ وہ جو چھوٹی بہن ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جنم دینے کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کے بعد ایک اور بیٹے کو جنم جب دیا تو آپ فوت ہو گئی۔ ان کا نام تھا بن یامین۔ ان کو جب جنم دینے کے بعد فوت ہوئی، اب آپ ذرا سوچئے، یوسف علیہ السلام 2-3 سال سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، بڑے ہیں رائٹ؟ والدہ فوت ہو گئی، پھر ایک بہن، اس کے بعد بھائی۔ تو جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دھیان دیتا ہے اس بچے کی طرف۔ باقیوں کی مائیں تو زندہ تھی، تو ٹوٹل بچے کتنے بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل بیٹے کتنے بنے؟ 12۔ یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا، اور اس دور کے اندر امیر وہی ہوتا تھا جس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے وہ امیر ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے بھی نواز دیا، بیٹے اور مال، وہ آدمی امیر ہوتا تھا، اوپر سے نبوت۔ یوسف علیہ السلام 2 سال کے وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ آپ کا جو حسن تھا وہ معجزہ تھا، اور یہ معجزہ آپ کے ساتھ بچپن سے ہی تھا۔ اب آپ اس کو نام کچھ اور بھی دیں، کچھ دے لیں، کیونکہ جو شریعت کے شارع ہیں وہ مختلف نام دیتے ہیں مختلف وقتوں میں۔ نبوت سے پہلے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کے نام کچھ اور دیتے ہیں، نبوت کے بعد جو صادر ہوتی ہیں انہیں وہ معجزہ کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد۔ تو یہ، لیکن یہ تسلیم کریں کہ آپ کے یہ حسن معجزہ ہے، تو یہ معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے ہے۔ تو جب معجزہ بچپن سے ہے تو نبوت بچپن سے ہی ہے۔ ہاں، اعلان جو ہے وہ جب چاہے کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا ولایا یا ولیہ سے، یہ بڑی بہن ہے، 6 فرزند ان سے پیدا ہوئے۔ ایک لونڈی قافلہ، اس سے 2 فرزند ہوئے، دامن اور یکسانی۔ دوسری لونڈی زلفا سے کارا اور عشیر پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی کی بہن راحیل سے شادی کی تو 2 فرزند، یوسف علیہ السلام اور ان کے 2 سال بعد بنیامین۔ میں نے بتا دیا آپ کو 4 ہیں۔ یہ اب ان جو بڑے تھے وہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا، میں ان کو غلط نہیں کہوں گا کیونکہ جو انہوں نے دلیل دی ہے نا وہ دلیل بڑی اچھی ہے، ہاں وہ گناہ والی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ابا ہماری طرف بھی دھیان دیں، ہم جوان ہیں، باڈی ہماری ٹھیک،
ہم زیادہ کام کرنے والے ہیں اس بچے سے، یہ پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اب ابا بھی اپنی جگہ ٹھیک کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ نہیں ہے، دوسرا ان کی طبیعت دوسروں سے بالکل جدا ہے. ایک نبی کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھی. تو آپ کی پہلی بیوی ہیں اس کو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، تو بارہا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے بچپن ہی میں پھنسانے کی کوشش کر دی تاکہ بڑھاپے تک جو ہے وہ آگے تک یہ داغ چلیں ساتھ. چوری کا داغ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا داغ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ کی خالہ نے کیا کرا کہ آپ پر چوری کا الزام لگانے کے لیے ایک دن، اب بچے کو اتنی سمجھ ہوتی نہیں، چوری کا الزام لگانے کے لیے یہ کام کر دیا. وہ کیا کہنے لگی، جاؤ تم اپنے ماموں کے بت جو ہے وہ توڑاؤ. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے، یہ تو چونکہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی بن گئی، ماموں کے جو ہے نا وہ بت توڑاؤ اور جو نہ ٹوٹے وہ لے آنا. آپ گئے، بتوں کو توڑ دیا. اب دوسرا سوچنے والا یہ سوچے گا کہ نبی تھا تو نبی کو پتہ نہ چلا. میں اس طرح سوچتا ہوں، بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی سے بچپن ہی میں ان سے بت توڑوا دیے. اچھا، اب بت جو ٹوٹ گئے، خالہ کو پتا تھا کہ جو نہیں ٹوٹے گا وہ سونے کا ہوگا، تو وہ سونے کا بت جو ہے یوسف علیہ السلام اٹھا کے لے آئے، کیونکہ خالہ نے کہا تھا وہ اٹھا کے میرے پاس لے آنا. تو جب یہ اٹھا کے لے آئے تو ساتھ ہی ان کو مخبری کر دی کہ یہ تیرا جو سونے کا بت تھا وہ یہ اٹھا کر لایا ہے. وہ گھر آگے جو ہے برآمد کر لیا. تو یوسف علیہ السلام کو پاس بٹھا کے کہا، آپ نے چوری کی ہے؟ فرمان لگے، نہیں، میں نے چوری نہیں کی، مجھے خالہ نے بولا تھا کہ جا کے بت توڑاؤ اور جو نہ ٹوٹے وہ لے آنا. اس بات کی گواہی آپ کی بہن نے بھی دے دی. کہنے لگی، ہاں ماموں میں نے بھی سنا تھا. یہ جو چیز تھی یہ انہوں نے اس لیے حرکت کری کہ لوگوں کے ذہن میں ہو جائے کہ یہ بچہ جو ہے یہ چور ہے، اور جب بچے کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہے تو کوئی اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ بھی ایک الزام جو ہے وہ بچپن سے لگوا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس چیز کو. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، پھر دوسرا الزام آپ کے اوپر جو لگا وہ محبت کی وجہ سے ایسا کر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ مائدہ جب دنیا سے چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس جو ہے وہ بچوں کو رکھ دیا کہ انہیں تم پالو، میں ہر وقت خیال تو رکھ نہیں سکتا. اب چھوٹی بیٹی ہے، پھر اس کے بعد بنیامین ہے. تو کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے پاس رکھ دو تینوں کو، میں دیکھ بھال کروں گی ان کی، میں ماں بن کے پالوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ جاتے آتے تو اب کافی عمر ہو چکی تھی. یوسف علیہ السلام بھی 10 سال کے قریب ہونے والے تھے. تو گئے تو ایک دن کہنے لگے، بہن میں اب تھک جاتا ہوں، یوسف کو دیکھے بنا میرا دن نہیں گزرتا، اور میں روز چل کر آتا ہوں، تو اس طرح کر یوسف مجھے دے دے، میں ان کو لے جاتا ہوں، اب یہ کافی بڑے ہو گئے. اب بہن کا بھی دل لگ گیا تھا، بچہ بڑا پیارا لگتا تھا. کہنے لگی، اچھا بھائی کل آنا اور لے جانا، میں بچے کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے آپ کے ساتھ بھیجوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کروایا. جب وہ اوپر بڑا کرتا پہنانے لگی تو نیچے کمر بند تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا خاندان میں، وہ کمر بند باندھ دیا، کمر بند باندھ کے اوپر کرتا ڈال دیا. آئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز دیتی ہے، رک جائیے، ہمارا ہولی کمر بند جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مجھے شک ہے کہ یہ آپ کے بچے نے باندھ لیا.
ہم نے فرمایا دیکھ لو تم. وہ جب کرتا اٹھایا تو کمر بند نیچے تھا. اب آپ ہی بتائیے یوسف علیہ السلام کمر بند کیوں چوری کریں گے؟ لیکن ان کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو چوری کرتا ہے وہی جزا ہے، یعنی اس کو رہنا پڑتا ہے 1 سال تک. اب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے بہن، اب تم انہیں رکھو پاس، اب 1 سال تو کم از کم بہن کے پاس رہیں گے. تو بہن نے رکھنے کے لیے یہ ایک سبب بنایا. اب یہ محبت میں تھا، وہ حسد میں تھا. لیکن 2 چیزیں خاندان میں تو چل پڑی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو آدمی دشمن ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا بھی ہو کہ یہ بات جھوٹی ہے، لیکن وہ جب لسٹ بنا رہا ہوتا ہے تو لسٹ میں ڈال دیتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی تو نفرت کرے گا نا، سارے نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا. تو خاندان والوں نے لسٹ میں رکھے ہوئے تھے یہ دونوں. وہ اللہ کی کرنی دیکھیے، بہن کا انتقال سال سے پہلے ہی ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام لے آئے، سال سے پہلے ہی آئے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جس کمرے میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ہمہ وقت ان کے ساتھ ہی رہتے. یہ بات اب پھر ان کو چبھنے لگی. گزرتے آتے سنتے رہتے تھے کہ بچے سے کیا باتیں کرتے ہیں اور بچہ آگے سے کیا بات کرتا ہے. جمعہ کا دن ہے، دن تو تھا نا، نام بعد میں رکھے گے نا، تو جمعہ کا دن گودی میں سر رکھ کے یوسف علیہ السلام لیٹے ہوئے. ابا سے کیا کہنے لگے؟ ابا سے یہ کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے خواب دیکھا ابا، ابھی 11 ستاروں کو دیکھا میں نے. والشمس والقمر، سورج بھی دیکھا، چاند بھی دیکھا. رأیتہم لی، کس کنڈیشن میں؟ رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے. یہ خواب جب بیان کیا تو آگے سے ابا جی کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے پیارے بچے، یہ خواب جو ہے یہ بیان مت کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے، وہ تیرے بارے میں کوئی چال چلیں گے، پورے فریب چال چلیں گے. اب یہ چال کیوں چلیں گے؟ انسان تو جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ خواب نے، اب بیٹے نے تو ابا جی کے حکم پر عمل کیا، خواب نہیں بتایا، لیکن خالہ سن رہی تھی. خالہ جو ہے وہ سن رہی تھی، اور جب خواب سنا رہے تھے یوسف علیہ السلام تو ابا جی نے مستقبل کی خبر دے دی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. بچے کی عمر تو 10 سال ہے، آپ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا رب اسی طرح تمہارا انتخاب فرما لے گا. اور دوسری بات، تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنے کی، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا. جب خالہ نے خواب سن لیا، جا کر اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ آج اس نے نیا خواب جو ہے وہ سنایا ہے، اپنے باپ کو متوجہ کرنے کے لیے. بس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہ ہم جماعت ہیں، ایک طاقتور جماعت ہیں. یوسف اور ان کا بھائی جو ہے یہ ہم سے زیادہ محبوب ہے، ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا کو. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ان دونوں سے طاقتور ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، طاقتور جماعت ہیں. ان آبانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جی جو ہیں ان کی محبت میں کھلی وارفتگی میں گم ہیں. اب یہاں گمراہی نہیں کریں گے، ان کی محبت میں گم ہیں. یہ اب سب نے مشورہ کیا اب کیا کریں. تو ایک بولا اب اس کا تو یہی حل ہے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا، یا ایسا کرو کہ کسی دور مقام پہ جا کے پھینکو، دور کے علاقے میں پھینکو. اب یہ وہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین، تمہارے باپ کی خالصتاً توجہ پھر تمہاری جانب ہو جائے گی. تو وہ اپنے ابا کی توجہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ نیت جو ہے نا، یہ چیز جو ہے
یہ بچا گئی ان کو، ورنہ نبی کی گستاخی اور نبی کی توہین انسان کو مستقل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی گزار دی اور یہی قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو نبی کی جو توہین ہوتی ہے وہ زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے اصل چیز کی طرف دھیان دو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بچ گئے تھے نا، وہ اس وجہ سے بچے تھے کہ انہوں نے یہ جو حرکت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص توجہ ابا کی پھر تمہاری طرف ہو جائے گی، وتکون من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد توبہ کر کے صالحین میں شامل ہو جانا۔ تو وہ ایک نبی کی، ابا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں۔ یہ چکر، اب بات میں سمجھ آئی، اس لیے یہ بچ گئے۔ قال قائل منہم، اب ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، نہیں قتل نہیں کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، تم ایسے کرو کسی تاریخ کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آئے گا تو آگے انہیں اٹھا کے لے جائے گا، ان کو تم فائلنگ کرنا ہے تو یہ کرو، وہ نہیں کرو۔ اب جب طے ہو گیا اب گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ساتھ کیسے لے کر جائیں گے؟ ابا نہ یوسف علیہ السلام خود باہر پھرتے ہیں، ابا کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، نہ ابا ان کو جدا کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لے کر جائیں گے تو پھینکیں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے تو پھینکیں گے، کہنے گے چلیے کوشش کرتے ہیں۔ چلے ابا کے پاس جا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی وقت اندر داخل ہونے لگے، روک لیا، کہا آپ ہمارے ساتھ چلو گے؟ آپ جانا چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ آپ خاموش ہو گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ سارے بھائی سامنے کھڑے ہوئے، ابا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ابا جی آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے ساتھ انہیں بھیجیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے کھیلے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب پورا یقین جو ہے وہ دیں۔ ابا جی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو تمہارا بھائی ہے، تم اکیلے چلے جاتے ہو، چھوٹوں کو چھوڑ جاتے ہو، چھوٹوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، لفظوں کے کلابے ملا دیے۔ اب آگے ابا جی کا جملہ سن لیجئے، پھر مستقبل کے بارے میں بتا دیا، جو انہوں نے کرنا تھا، جو انہوں نے کہنا تھا، وہ سارا کچھ پھر ابا جی نے بول دیا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے یہ خیال مغموم کر دیتا ہے، مجھے غم میں ڈال دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل ہو۔ سیم انہوں نے وہ جملے جو بولنے تھے وہ آپ نے پہلے بول دیے ان کو، انہوں نے یہی جو کہنا تھا کہ جو منصوبہ بنا آ کے کہنا تھا، اور شاید ابھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہم نے یہ کہنا ہے، تو نبی نے ان کو وہی پہلے بتا دیا۔ آگے سے کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، ایسی حالت میں تو بالکل ہم نکارہ ہوئے نا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن ضد کی انہوں نے، تقدیر بھی گئی تھی، کس کی چلتی ہے تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا جب فیصلہ آ جاتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھنے دیتی ہے، نہ سننے دیتی ہے، نہ بولنے دیتی ہے، نہ چلنے دیتی ہے، نہ پکڑنے دیتی ہے۔ تقدیر تقدیر ہے، بڑی بڑی دوربینیں، بڑی بڑی تیز نظریں، سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی۔ فیصلہ ہے، خود باپ نے اپنے بیٹے کو تیار کروایا، کپڑے پہنا ہے، بھائی بچہ کھیلنے تو جانا ہے، نئے کپڑے پہنا ہے، غسل دلوایا، بار بار چومتے جائیں اور روتے جائیں، چومتے جائیں اور روتے جائیں۔ کیا آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟ جب بچہ آپ کا کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو آپ اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہو اور بار بار روتے ہو؟ نہیں، آپ رو رہے ہیں، یہ عمل بتا رہا ہے کہ بات کچھ ہے۔ اور پھر ساتھ چلے، وہاں تک گئے جہاں لوگ اپنے قافلوں کو الوداع کہتے ہیں، جب قافلے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے تک گئے، اور رستے میں یہودا سے کہتے ہی گئے، بڑے بھائی سے،
یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی سے راستے میں یہ کہتے گئے خیال رکھنا، تھک جائے تو کندھوں پہ اٹھا لینا، دھوپ نہ لگنے دینا، اس کا بڑا خیال رکھنا، پیاس لگے تو پانی دینا، بھوک لگے تو کھانا دینا، اس کا خیال رکھنا، اور میں منتظر رہوں گا۔ باپ کے سامنے اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھایا، جو ہی وہ ذرا دور ہوئے یعقوب علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آپ کو گھر لے کر گئے، جہاں آپ کا کمرہ تھا وہاں بیٹھ گئے۔ نظروں سے جب اوجھل ہوئے، ایک دم سے یہودا نے دھڑام سے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اوپر گرا دیا، کوئی مکے مار رہا، کوئی ٹھوکرے مار رہا۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے جاتے، روتے جاتے اور حیران ہوتے جاتے، فرمانے لگے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ابا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ غصہ۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تو جب وہ لے کے چلے گئے تو اب انہوں نے طے کیا کہ بھئی یہی ٹھیک ہے کہ تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دینا۔ اب پہلے قمیص جو ہے، شرٹ ہے، وہ اتار لی، وہ کرتا جو پہنا ہوا تھا گرانے سے پہلے وہ کرتا جو ہے وہ اتار لیا، کرتا اتارا، کمر کے ساتھ رسی کو باندھا، کنویں کے اندر جو ہے وہ لٹکانے لگ گئے، کافی نیچے ہو، اوپر سے رسی کاٹ دی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے آپ کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ کنواں بہت پرانا تھا، تفاسیر کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ شداد نے جو بنایا تھا وہ تھا یہ کنواں، اور مسافر یہاں سے گزرتے تھے تو پانی پیتے تھے، پانی اس کا بڑا اچھا تھا۔ یوسف علیہ السلام یوں بیٹھ گئے۔ اب بھائیوں نے کیا کیا؟ وہاں ایک آدمی بٹھا دیا چھپا کے، کہنے لگے تم یہاں بیٹھے رہو، کوئی قافلہ آئے اس کو یہاں سے نکالے، فوراً تم نے ہمیں خبر کر دینی ہے، ٹھیک؟ کنویں میں پھینکنے کے بعد جب یہ واپس چلے تو قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے، مکاری کا رونا روتے ہوئے یہ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت پہنچ گئے، عشاء کے ٹائم پہنچ گئے، خود ہی بولنے لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام یوں یوں دیکھ رہے، وہ کدھر ہیں؟ پیچھے ہیں، کسی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یا ادھر باہر ہیں ابھی؟ وہ یوں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، ابا جی ہم لوگ دوڑ رہے تھے، مقابلہ کرنے چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس چھوڑ گئے، بھیڑیا آیا فاکلہ الذئب، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں گے تو آپ مانیں گے نہیں۔ جھوٹ بولنے والا پہلے سے ہی اگلے کو شرمندہ کر رہا، کوشش کر رہا، وہ ہم سچے بھی ہوں گے تو ہم مانیں گے نہیں۔ لیکن بات جو ہے وہ یہی ہے، جو انہوں نے آ کے کہنا تھا وہ ابا پہلے کہہ چکے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی جو چیزیں چھپا دی جاتی ہیں نا، یا بتلائی نہیں جاتی، یا کچھ واردات ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے، سمجھا؟ اس کی حکمت ہے۔ انبیاء بے خبر نہیں ہوتے، یہ تو کافروں کو بھی پتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خبر رکھتا ہے، یہ تو کافر بھی جانتا ہے۔ باپ کے سامنے جب اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، دلائل دیتے چلے جا رہے ہیں، تو ساتھ میں ایک اور دلیل دے دی سچے ہونے کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ ایک قمیص، وہ کرتا جو اتارا تھا، یہاں قمیص سے مراد وہ شرٹ جو آپ لیتے ہیں وہ نہیں، کرتا جو جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں یہاں تک آتا ہے، وہ کرتا جو تھا وہ اس کے اوپر بِدَمٍ كَذِب، جھوٹا خون لگا ہوا دے دیا۔ یہ ہے، آپ نے کرتا کو دیکھا، کرتا دیکھنے کے بعد فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ وہ آیا بھیڑیا اور کھا گیا۔ لو، نبی پھر بتا رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس پہ آپ نے دلیلیں بھی دی، پہلی تو فرمایا کہ یہ خون جھوٹا ہے، اگر بھیڑیے نے کھایا ہے تو میرے بیٹے کا خون ہونا چاہیے، یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے،
باپ اپنے بیٹے کے خون کو پہچانتا ہے، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے خود سے بنائی ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ کرتا کہیں سے بھی نہیں پھٹا ہوا۔ تو وہ کیسا بھیڑیا ہے کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا، کرتا کہیں سے نہیں پھٹا؟ کہیں سے تو پھٹنا چاہیے اس کرتے کو۔ تو جھوٹا آدمی کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے۔ فصبر جمیل۔ اب آگے دیکھیے، آپ کو معلوم ہے بھائی آرڈر یہی ہے، کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، میں اللہ ہی سے۔ اب یہاں مسئلہ تو یہاں ہوا، اور آپ کمرے سے پھر باہر نہیں نکلے، روتے روتے کمرہ بند، کسی سے بات نہیں، گفتگو نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ بیچ کی چیز کو ہٹا دو شاید توجہ ہو جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تم اس سے پیار کرو جس سے وہ پیار کر رہا ہے، خود ہی توجہ حاصل ہو جائے گی۔ تم بھی اس سے پیار کرو۔ یہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں سکھلا گے۔ اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے۔ جب تم اس سے پیار کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ وہ تمہیں آسان سا گر سکھلا گئے تھے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مارنے کے بعد تم کہو کہ ابا کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری ہماری طرف آ جائے گی؟ نہیں، وہ اب اور زیادہ جو پہلے آتی تھی تھوڑی سی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو ٹوٹل آپ نے کمرہ بند کر لیا، اندر بیٹھ کے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ، قافلہ آیا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے جو ہی ڈول اندر ڈالا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس ڈول کے اندر بیٹھ جائیے۔ اب وہ ڈول وہ نہیں ہے جو تم صبح دودھ لینے کے لیے جاتے، وہ ڈول نہیں ہے، یہ ڈول کنویں کا ہے۔ اور وہ بھی کنویں جو آج کل کے ہیں وہ نہیں، یہ پرانے جو کنویں ہوتے تھے ان کے ڈول بڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کوئی 20 25 سال 50 سال کے ہیں، ہاں 10 11 سال 10 سال کے بچے ہیں۔ تو اس کے اندر بیٹھ گئے، اب وہ کھینچنے لگے، ڈول کو کھینچنے لگے۔ ڈول ذرا بھاری ہوا، دوسرے کو بھی بلا لیا، آنا یار ذرا زور لگانا، اب پتہ نہیں کیا ہے، مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا۔ زور لگایا جب تو جو ہی ڈول کنارے تک آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ انور اور معجزہ، اللہ اکبر، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے تو سامان تجارت سمجھ کر لڑکے کو فوراً چھپا لیا۔ یہ جو غلام چھوڑ گئے تھے یہاں بھائی، وہ دوڑا واپس، کہنے لگا جلدی چلو، ایک قافلے والوں نے تمہارے بھائی کو کنواں سے نکال لیا ہے۔ اب بات کہیں کی کہیں نکل سکتی تھی، یہ سب بھاگتے ہوئے آئے۔ بھاگتے ہوئے جب آئے تو آتے ساری جا کے مالک کو پکڑا، اس کا نام بھی مالک ہی تھا، قافلے کے مالک کا نام بھی مالک ہی ہے۔ سیدھا پہنچے، یہ لڑکا جو تم نے پکڑا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام یوں بھائیوں کے منہ کو دیکھ رہے، یہ ہمارا غلام ہے اور بھگوڑا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، تم اسے خریدنا چاہتے ہو؟ ہاں خریدنا چاہتا ہوں میں اسے، ٹھیک ہے، لاؤ پیسے، تمہارے پاس کیا ہیں، پیسے مجھے دو، انہیں لے جاؤ۔ اب وہ بھی سچویشن کو سمجھ گیا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا اس نے، ملک در ملک وہ سفر کرتا تھا، بہت بڑا تاجر تھا وہ۔ کہنے لگا یہاں لکھو، لکھوایا، لکھوا کے سارا کچھ جب لکھلا لیا تو کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس جو پیسے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے ہیں۔ تو مالک، حالانکہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، مال بیچنے اور مال خریدنے ہی تو جانا تھا، کہنے لگا میرے پاس 58 درہم ہیں، اور وہ بھی کچھ ملاوٹ والے ہیں، کیونکہ ہر ملک کی کرنسی، اور اس دور میں تو سونا اور چاندی ہی ہوتا تھا، جیسے یہ لیبیا والا کرنے لگا تھا کہ سونے اور چاندی میں لین دین ہونی چاہیے۔ وہ اس دور میں یہی کرنسی ہوتی تھی، سونا اور جس میں چاندی کم ہوتی تھی وہ پھر ریٹ اس حساب سے ہوتا تھا، کسی دینار میں جو ہے وہ سونا کم ہوتا تھا۔ کہنے لگا میرے پاس ہیں تو ذرا کھوٹے سے ہیں
کہنے لگے بھائیوں نے کہا چلے گا چلے گا. ان کا یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے. تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بخسن دراہم، بہت کم گنتی کے چند درموں کے عوض بیچ ڈالا. تو وہ لیے، حوالے کیا اور کہا اس کو باندھ لو، زنجیروں سے باندھ لو، ہاتھ بھی اس کے باندھ لو، یہ بھاگ جاتا ہے. تو وہ باندھ لیا، لے کر ایجپٹ مصر کی جانب وہ چل پڑا. 9 محرم کو بارڈر کے اوپر پہنچ گئے. تو اب داخل ہونے کے لیے شہر میں پہلے یہ جہاں رکتے تھے غسل کرتے، تیاری کرتے، لباس چینج کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لباس چینج کروایا گیا. آپ نے جب پوشاک پہنی، کچھ لوگ لباس پہنتے ہیں تو خود حسین لگتے ہیں، اور کچھ لوگ لباس پہنتے ہیں تو لباس حسین لگنے لگ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب لباس پہنا، اللہ اکبر جل شانہ، لباس کی بھی قیمت بڑھ گئی. 10 محرم میں آپ ایجپٹ کے اندر شہر میں انٹر ہو گئے. شہر میں جب داخل ہوئے، اسی دن بازار میں زلیخا جو ہیں عزیز مصر کی زوجہ تھی، وہ ادھر سے ہاتھی پر آ رہی تھی. ادھر سے یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور آپ کو گھوڑے پہ یا اونٹ جو بھی تھا اس کے اوپر بٹھایا. پوشاک آپ نے پہنی اور حسن معجزہ. حضرت زلیخا کی جب نظر پڑی تو ایسی بدہوشی طاری ہوئی کہ وہ بلندی سے گر گئی، نیچے گر گئی. ایک دم سے بریکنگ نیوز بن گئی. پورے ایجپٹ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایک بچہ ایجپٹ میں آیا ہے، لڑکا آیا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی بے ہوش ہو گئی. یہ بریکنگ نیوز بن گئی. اب تو ہر ایک گھر میں جب خبر پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مشہور کر دیا. اب لوگ آنے لگے، دیکھنے لگے، چوری چوری دیکھتے، وہ کون بچہ ہے، وہ کون لڑکا ہے، وہ کون لڑکا ہے. قافلے کے مالک کو پتا چلا، لو بھائی لوگ تو اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. تو جب کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو پھر لوگ کمانے کا سوچتے ہیں. کہنے لگا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں، چلو ایک ایک اشرفی لگے گی. مطلب جو سب سے چھوٹا سکہ تھا. آپ نے جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کو مالک جو ہے وہ باہر لے کر آیا، کرسی پر بٹھا دیا. لوگوں نے چہرہ دیکھا، بس ایسے پاگلوں کی طرح، تو دیوانے وار پہ جیسے کسی نے کوئی نشہ کر لیا ہو. ادھر پاؤں رکھے، ادھر پاؤں رکھے، ادھر پاؤں رکھے، نشہ عجیب سا نشہ. دماغ خیالات سے خالی. ایک یوسف کی سوچ اپنا لی. پورے مصر میں ایک غلام کا تذکرہ، ہر مکین، ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر دفعہ، صبح ہو یا شام، فراغت ہو یا کام، بس ایک ہی نام، یوسف خیر اللہ نام. مصر پہنچنے کے تیسرے روز اعلان کروایا گیا، اطلاع کی جاتی ہے ہر خاص و عام کو کہ تیسرے دن بیچا جائے گا کنانی غلام کو. بڑے بڑے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، حتیٰ کہ عورتیں بھی جمع ہو گئی، بولی لگنے کی. جب حضرت زلیخا کو اس کا علم ہوا، میں یہ لفظ حضرت استعمال کر رہا ہوں کہ تفسیروں کی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ ان کا بعد میں نکاح ہو گیا تھا، تو میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس لفظ کو. تو جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ بولی رکوا دو جب تک کہ ہم وہاں شامل نہ ہو جائیں. قصص الانبیاء میں یہ ہے کہ بولی جو شروع ہوئی 1000 اشرفی سے بولی شروع ہوئی، 1 لاکھ پہ رک گئی. 1 لاکھ پہ جب رکی، کافی دیر تک 1 لاکھ کے اوپر رکی رہی. پھر ایک آواز آئی، 1 لاکھ اشرفی اور کنانی غلام کے وزن کے برابر کستوری. جب یہ اب آخری تھا، اس سے آگے وہاں کوئی امیر آدمی نہیں تھا. اب عزیز مصر شروع ہوئے. 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 100 ہار موتیوں کے، 1000 نافے، 1000 اطلس کے تھان، 1000 رومی مخمل کے تھان، 1000 نازی گھوڑے، 1000 رومی کنیزیں، 1000 غلام دیتا ہوں. ہائے
یہ ساری چیزیں دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور محل کی طرف چل پڑا. محل کی طرف چل پڑا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، مصر کے جس شخص نے اسے خرید لیا. تو کہتے ہیں کہ یہ مصر کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا. اسے عرف عام میں عزیز مصر کہا جاتا. اس نے جب خرید لیا تو اکرمی مثواہ، اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا کہ اس کو بڑی عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید ہمیں نفع پہنچائے ہم اسے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو لگتا ہے کہ عمر چھوٹی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ مصر کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرما دی، استحکام بخشا. دیکھا؟ آپ بتائیے اب کیا کہو گے؟ یہ ایجپٹ پہنچانا تھا، اب وہ تکلیف جو پہنچ رہی ہے وہ تکلیف اس آسانی کی جانب سفر ہے، ایک منزل. تو اس لیے مسلمانوں پریشان نہ ہوا کرو تکلیفوں سے. اگر نیک ہو تم تو گناہ کبیرہ نہیں کر رہے تو پھر پریشان مت ہو. پھر یہ تکلیفیں تمہیں آسانی کی طرف لے جا رہی ہیں. اب سنتے جاؤ. اس لیے کہا یہ لڑکوں کو سکھاؤ، یہ لڑکوں کو سکھاؤ. کیا آپ نے لڑکوں کو سورہ یوسف سکھائی؟ نہیں سکھائی. فجر کے وقت بیٹھ کر بچے کو سکھائی جاتی سورہ یوسف، ہر بچے کو. کیوں؟ اس نے بڑے ہونا ہے، آگے بہت سے منازل سے گزرنا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو ایجپٹ کا وزیر خزانہ ہے اس کے گھر میں رہنے لگے. کیا کمی ہوگی کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں؟ سٹیٹس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ جوان ہو گئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہی یہ بالغ ہوئے حکمت علم عطا فرما دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں. تو بچوں یہ سارے سن لو، تم جب نیکی کرو گے تمہیں صلہ ضرور ملے گا. نیکی کا اب چونکہ عزیز مصر جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ باپ بنتا، وہ نامکمل مرد تھا. اب ایک فطرتی امر ہے، اور اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین. اللہ اکبر جل شانہ. یہ آ گئی وہ گھڑی جو ہر نوجوان کی زندگی میں لازمی آتی ہے. یہاں سے جو بچ جاتا ہے وہ پھر بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، وہ مقام کو حاصل کر لیتا ہے. اب آ جاؤ، جتنے لڑکے سن رہے ہیں میری تقریر، وہ کون ہے کہ جو آج کے بعد اس سننے کے بعد جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی اس صفت کو اپنانا ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے کیسے آتی ہے. اب سن لیجیے، دل تھام لیجیے. حضرت زلیخا کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حسن کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دولت، اپنا دبدبا، اور گناہ کی طرف دعوت ایسے دی جائے، ایسے حسن کو حاصل کر لیا جائے. شیطان ان کو یہی سکھلا رہا ہے، یہی بتلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ابھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن وہ ایک اپنا بڑا شاندار محل اس کے اندر لے گئے. آپ ساتھ چلے. ایک کمرہ بند کیا، تالا لگایا. دوسرا کمرہ بند کیا، تیسرا کمرہ بند کیا، چوتھا بند کیا، پانچواں بند کیا، چھٹا بند کیا، ساتویں کمرے میں لے گئی. کیا اس سے بڑی پرائیویسی ہے کسی کے پاس؟ پرائیویسی نہیں ہے. 7 کمروں کے بعد ایسی بھی پرائیویسی کوئی آ ہی نہیں سکتا. کتنے کھولے گا؟
7ویں کمرے میں. اب وہاں انہوں نے دعوت دی انہیں یوسف علیہ السلام کو. دیکھیے عزیز مصر کی بیوی ہے, خوبصورت, اعلی خاندان, دولت بے تحاشا, کون سی چیز مانے ہے, گورنمنٹ اپنے قبضے میں, کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تنہا. قرآن کیا کہتا ہے, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. باب ایک دروازہ, ابواب مور دین 3 تو ہوں گے کم از کم. ابواب کو, دروازے کو تالے لگا دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ استغفر اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. انہو ربی, میرا جو رب ہے, احسن مثوایا, میرا رب کون, یعنی تیرا خامد. ان کے خامد کو یوسف علیہ السلام اپنا رب کہہ رہے ہیں. وہ جو رب ہے نا میرا, اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے, تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. خیانت کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے, جائز نہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. دیکھا وہ پرانے دور, آپ کبھی اپنی نانی دادی کے پاس بیٹھیے, محلے کے اندر جو لڑکا تھا وہ محلے کی کسی لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. کہتا تھا یہ محلے والی سب لڑکی ہماری بہن ہے. دوست کی بہن پر بری نظر ڈالنا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے اپنی سگی بہن کے اوپر بری نظر ڈالی. تو آج کل سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. سب سے پہلے ہماری نظریں اپنے دوستوں کی بہنوں پر پڑتی ہیں, سب سے پہلے ہماری نظریں محلے کی ہی عورتوں لڑکیوں پر پڑتی ہیں, انہیں ہی ہم تنگ کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے, جن لوگوں کے ساتھ رہا جائے, وہ پرانے لوگ. پوچھو اپنے دادا سے, کبھی ان کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو, پوچھو اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, نانا دادا وہ آپ کے دور کے لڑکے کیسے ہوتے تھے, محلے میں کیا برتاؤ ہوتا تھا, کسی کے گھر جاتے تھے, جس گھر سے کھانا کھا لیتے تھے وہاں کیا ہوتا تھا. میرے کئی جو ہیں وہ سکھ جو ہیں وہ دوست ہیں, میرا لیکچر جو ہے وہ سنتے ہیں, بلکہ کئی تو ویڈیو سے وہاں کی زیارات بھی جو ہے وہ کروا دیتے. ان کا اپنا مذہب ہے جو بھی ہے, ان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں دوست کی بہن جو ہوتی ہے وہ اپنی ہی بہن کے برابر ہوتی ہے. یہ چیزیں میں صرف تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس نے مجھے گھر میں بڑی عزت سے رکھا ہے, مجھے کھانے کھلائے ہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ نبی ہے, وہ تو بغیر کسی ریزن کے بھی, کوئی ریزن ہو بھی تو وہ گناہ نہیں کرے گا. وہ نبی ہے, وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. یہ باتیں وہ بول رہے ہیں ہمارے لیے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا, مگر شاید یہ بھی قصد کر لیتے, مگر وہاں رب کی روشن دلیل نظر آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا کہ دانتوں کے نیچے یوں انگلی دبائے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے, اور آپ جب بھاگے دروازے کا تالا خود ہی ٹوٹ جاتا تھا, کھل جاتا تھا, کھل بھی جاتا تھا, ٹوٹ بھی جاتا تھا, کھلتا گیا, ٹوٹتا گیا, کھلتا گیا, ٹوٹتا گیا. یہ پیچھے بھاگی, انہوں نے قمیص, وہ کرتا جو تھا وہ پکڑا, کرتا پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. آخری دروازے پہ جب پہنچے تو کیا ہوا, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالا, اور زلیخا نے وہ قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا, اور دونوں نے اس کے خامد عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا. جو ہی خامد کو دیکھا تو خود ہی بول پڑی جلدی سے. اگلا بولے نہ بولے, یہ بھی ایک چال ہوتی ہے عورتوں کی. اگلا کیا بات کرے گا, خود ہی شروع ہوگی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. لو ابھی اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا, پوچھا ہی کچھ نہیں, اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے, اور پھر آگے سے خود ہی بولی الا یسجن او عذاب الیم. دو چیزیں پیش کر دیں, قید یا عذاب علیم, سخت سزا, یعنی قید کر دو. پہلے قید بولا. اب مسئلہ
وہ بھی کوئی نادان تو نہیں تھا، ایجپٹ کا وزیر خزانہ ہے، نادان تو نہیں ہے، بات کو تو سمجھ گیا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب فیصلہ بھی ہو گیا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کسی اور کو بلایا نہیں انہوں نے، بھائی باہر سے بلاتے تو بے عزتی ہوتی۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، فیملی ہی میں سے ایک بچہ تھا، پنگوڑے کے اندر تھا، گواہی دینے والے نے گواہی دے دی۔ کیا غضب کی گواہی، دلیلیں سنیے ذرا، قرآن نے نقل کی۔ وہ معصوم بچہ جو بولتا نہیں وہ بولا، کہنے لگا سیدھی سی بات ہے، چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، قمیص چیک کر لو، کرتا چیک کر لو، کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، لڑکی سچی ہے، وہ جھوٹا ہے بندہ، لڑکا جھوٹا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، دبر کہتے ہیں پیچھے سے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ بندہ لڑکا سچا۔ اب قمیص کو دیکھا گیا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، قمیص کو جب دیکھا گیا تو قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو پیچھے سے اگر پھٹا ہوا ہوگا تو لڑکا سچا کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا دعوت کو چھوڑ کر ٹھکرا کر بھاگا ہوگا تو لڑکی نے پیچھے سے پکڑا ہوگا تو کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ تو جب اور آگے سے اگر پھٹا ہوا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ لڑکی نے پرے کیا ہوگا، یوں پرے ہو جاؤ، تو وہ دامن جو ہے وہ آگے سے کرتا پھٹ سکتا۔ تو جب چیک کیا گیا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا۔ یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ خاوند نے اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دیا انہو من کید کنہ، ان کید کنہ عظیم، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، اور تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ خاوند خود کہہ رہا ہے۔ تو یہ صفائی تو یہاں بھی پیش ہو گئی۔ آگے سے پھر وہ جیسے التجا کرتے ہیں نا، یوسف واردنا ھذا، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اور اسے کہا چل جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی فیملی کے اندر ہو رہی ہیں، اور کسی کو نہیں پتا، باہر عدالت میں یا پبلک میں نہیں ہے، فیملی کے اندر ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ فیملی کے اندر بھی جو ہوتے ہیں لوگ وہ بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ ہر بندے کے 4 دوست ہوتے ہیں جنہیں وہ بات ضرور بتاتا ہے۔ اب آپ خود ہی ملٹیپل کر لیجئے، آپ نے کسی بندے کو کہا یار یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، تو یہ سارے لوگ لکھ لو، جب آپ نے یہ جملہ کہا تو کم از کم 4 تک تو پہنچ گئی، آگے ان 4 کے پھر 4 ہیں، بس بریکنگ نیوز۔ تو یہ یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے راز کو راز رکھنا ہو تو اپنے دوست کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ ہر آدمی کے کم از کم 4 دوست پکے ضرور ہوتے ہیں جن سے وہ باتیں شیئر کرتا رہتا ہے، سیکرٹس بھی شیئر کر لیتا ہے۔ تو یہ گھر کے اندر ہوا، لیکن گھر سے بھی لیک ہو گئی، لیکن لیک ہوئی تو ہوئی بڑی جو کیلیبر کی جو عورتیں تھیں، جو ہائی سوسائٹی جو تھی اس میں، اب وہ بڑی عورتوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وقالت نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها نفسه قد شغفها حبا الا لنراها في ضلال مبین۔ دیکھنے لگی وہ جو گھر میں لڑکا رکھا ہوا تھا نا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ یہ بات آپ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ یہ جو بڑے بڑے افسروں کی بیوی ہیں یہ بات کر رہی ہیں، تو ساروں کی ایک دن دعوت کر دی، ساروں کو ایک دن بلایا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ ساروں کی دعوت کی، مجلس آراستہ ہوئی، بٹھا دیا، ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور سیف دے دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا باہر آئیے، ان کے سامنے سے ذرا گزر جائیے۔ کیوں؟ جن کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی خامیاں نکالنی ہیں،
وہ آ جائیں گے، وہ تیار ہو جائیں گے یار۔ تو یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے کیوں گزرے؟ پردہ یاد آیا ان کو؟ نہیں۔ پردے کے احکامات کب اترے ہیں؟ یہ وہ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے جب اعتراض کرنا ہے آپ کو تو آپ کو باقی چیزیں سامنے کیوں رکھنی ہیں؟ تو پردہ کے احکامات مدینہ میں کب اترے؟ چھوڑیے، اس پہ کون ڈسکس کرے، آپ سیدھا یوسف علیہ السلام پہ اعتراض کیجیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگوں کو احترام کرنا ہے، انبیاء بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں۔ کیوں آئے؟ آپ اس چیز کو دکھانے کے لیے آئے جو معجزہ ہے، تو معجزہ دکھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ فلما رأیناہ، جو ہی نظر پڑی، وقطعنا ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیے، انگلی کاٹ لی۔ یہ کل بول کے جز مراد لیا جا رہا۔ ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر تو ہے ہی نہیں ہے، ایسا حسن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، اتنا چمکیلا چہرہ۔ اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا، یہی ہے وہ جس کے تم مجھے تانے دیتی ہو۔ لیکن بات جب پھیلنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بات پھیل رہی تھی تو قید میں ڈالنے سے یہ ہوا کہ بھئی یہ مجرم ہے، نارمل طبقے کو سمجھ میں آ جائے یہ مجرم ہے۔ یہ پالیسی ہیں آج کل لوگ اپناتے ہیں، یہ مجرم۔ اللہ اکبر جل۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں اس لیے چلے گئے کہ خود اللہ سے مانگ بیٹھے، خود جیل اللہ سے مانگی انہوں نے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی۔ اب آپ کو ڈر ہو گیا کہ بھئی آگے تو ایک عورت نے حسن دیکھا تھا، اب تو کئی عورتوں نے حسن دیکھ لیا، اللہ پاک مجھے قید میں ڈال دے، قید میں ڈال دے۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دعا کی قبولیت کے ساتھ دو صفات کا تذکرہ کر دیا، دو صفات کا، دعا کی قبولیت کے ساتھ دو کا ذکر کیا، سمیع اور علیم کا۔ وہ سنتا ہے، یہ پہلے رکھا، جانتا ہے، یہ بعد میں رکھا۔ یعنی جو بھی تم دعائیں مانگتے ہو وہ سنتا ہے، کون سی تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر وہ جانتا ہے، تم دعا مانگتے رہو وہ سن رہا ہے۔ اب یہ ان کے لیے بہتر تھی، قید میں چلے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا دکھ میں اور سکھ میں فرق تھوڑا سا ہی ہے، دال سین کا فرق ہے۔ دکھ میں دال آتی ہے، سکھ میں سین آتا ہے۔ اب دکھ میں جو دال ہے نا، دال، تو دال کو جب عربی میں آپ پڑھیں گے الدالو علی الخیر، الدال، دال کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ تو یہ دکھ میں جو دال ہوتی ہے یہ بتا رہی ہے کہ دکھ سکھ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بھی یہ قرآن مجید میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یعنی انسان کو زندگی میں اگر ایک تنگی آتی ہے تو دو آسانیاں آئیں گی اسے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بھائی دکھ میں سکھ ہوتا ہے، ہاں دکھ میں سکھ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو دال ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط بتا دوں آپ کو میں، آپ کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہو تو آپ نیک ہو تو آپ کا جو دکھ ہے وہ آپ کو سکھ کی طرف لے جائے گا۔ اب وہاں سے آپ قید خانے میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ یہ قید خانے میں آپ کا رہنا یہ آپ کو سیو کر گیا، عورتوں سے بھی، سب سے۔ اب وہاں آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہاں جو ہے آپ کے مدارج جو ہے وہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں رہ کر آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، جس روز آپ داخل ہوئے قید خانے میں، جیل میں، آپ کے ساتھ دو بندے بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ باورچی تھا اور ایک ان میں سے ساقی تھا جو شراب پلاتا بادشاہ کو، اور ایک جو بادشاہ کے لیے کھانا بناتا۔
آپ وہاں رہے، کافی دن گزر گئے، قیدی آپس میں آپ کو پتا باتیں تو کرتے ہی، یوسف علیہ السلام کو ماشاءاللہ چہرہ، وہ سارے آپ کے پاس بیٹھ جایا کریں تو بتایا کریں گے آج مجھے خواب آیا ہے، آپ بتائیں اس کی تعبیر یہ ہے، مجھے بھی خواب آیا اس کی تعبیر یہ ہے، تو وہ بالکل صحیح جو ہے وہ پوری ہوتی. سب کو مشہور ہو گیا کہ جو بھی خواب آتا ہے ان سے پوچھا کرو. ایک دن انہیں خواب آ گیا جو آپ کے ساتھ گئے تھے، جس دن آپ جیل میں داخل ہوئے تو یہ دو انہیں کو بھی خواب آ گیا. ان کو جب خواب آیا، خواب کیا تھا اب ذرا سن لیجیے، قرآن کہتا ہے کالا احدہما انی ارانی آصر خمرہ، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، دوسرا کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں روٹی اٹھائے ہوں اپنے سر پہ اور پرندے اس سے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، نبے تعویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیجیے. تو آپ نے مجمع سے زیادہ ہو گیا، اب آپ مشہور ہو چکے تھے، سب کو پتا تھا، سب بیٹھ گئے، سب بیٹھے تو تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے توحید کا اعلان کیا، توحید کا آپ نے اعلان کیا. فرمانے لگے ابھی روٹی آنے میں دیر ہے تو وہ روٹی تمہارے پاس آ نہیں پائے گی کہ میں تمہیں تعبیر بتا دیتا ہوں. اور جیل کے اندر آپ کو پتا ہے روٹی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو خطرناک نہیں ہوتے وہ سب کو ایک جگہ روٹی دے دی جاتی ہے، لائن میں لا کے روٹی لیتے ہیں. تو اب سارے جمع تھے تو آپ نے دیکھا بھائی سارے کے سارے جو ہیں وہ اکثریت جمع ہے، مجھے یہاں اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہیے، توحید پہنچا دینی چاہیے، آج سارے جمع ہے، ورنہ کوئی ایک آتا تھا، دو آتے تھے. تو قدرتی طور پر وہ ٹائم ایسا بن گیا، انہوں نے خواب پوچھ لی، آگے لوگ جمع ہوئے بیٹھے، فرمانے لگے دیکھو نہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرنے والے. تو پھر آپ کون سے مذہب کے ہو، کون سی قوم کے مذہب پر ہو؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو اپنے باپ داتا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کر رکھی ہے، میں تو ان کا پیروکار ہوں. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں. یہ توحید جو ہے ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے. اب آپ نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک بات تو بتاؤ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ایک بات بتاؤ، باقی بھی سن لو. ان کو مخاطب کیوں کیا کہ یہ ذرا خاص تھے، یہ بادشاہ کے رہنے والے تھے، تو ان کو ذرا خاص طور پر مخاطب. یہ ایک بات تو بتاؤ، یہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے رب بنا لینے بہتر ہے؟ اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو آپ نے بیسک چیزیں انہیں بتلا دی. پھر اس کے بعد آپ تعبیر بتانے لگے. روٹی اتنے میں قریب آ گیا تو فرمایا یا صاحبہ یہ سجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، جو ان میں سے ایک ہے نا اور جو نچوڑ رہا تھا شراب کو، وہ جا کر اپنے بادشاہ کو، اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا ہے سورہ یوسف میں؟ فیسقی ربہ، 41 نمبر آیت میں، یسقی ربہ، اپنے رب کو شراب پلائے گا. رب کون؟ بادشاہ. تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو بڑے بڑے اشتہار چھاپ دیتے ہیں، داتا کہنا شرک، غریب نواز کہنا شرک. تو سورہ یوسف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کو رب کہہ رہے جی، وہ انہوں نے مجازی کہا تھا. اچھا مجازی کہا تھا، یعنی کہ مجازی رب کہہ سکتے ہیں. تو اب کوشچن یہ ہے میرا کہ لفظ رب بڑا ہے یا داتا بڑا ہے؟ داتا تو ہندی کا لفظ، عربی تو ہے ہی نہیں، نہ ہی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے. رب تو اللہ کے ناموں میں سے ہے. نبیوں نے جب بھی دعا مانگی لفظ رب استعمال کیا.
رب تو اس کے ناموں میں سے، بلکہ دعا قبول ہی وہ ہوتی ہے جس میں رب و نا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا نام یوسف علیہ السلام نے مجازی طور پر ایک شرابی کے لیے، بادشاہ کے لیے استعمال کر دیا، شرک نہیں ہوا۔ اور داتا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان داتا، داتا، یہ لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں عام کسان کے لیے، عام بندے کے لیے، وہ مجازی طور پر ایک ولی کامل کے لیے استعمال کر دیا تو شرک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے یہ چکر۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرے نے مجھ سے خواب پوچھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ فَيُسْلَبُ، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے جو ہے نا اس کے سر کو کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا، یعنی جو میں نے بول دیا ہو گیا۔ ہوئے ہوئے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو ساقی تھا نا اس سے کہا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہ لفظ رب کتنی بار استعمال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اعلی حضرت نے جو تمہیں بتایا نا وہ بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ مخالفین نے اپنے دلائل ٹکا کے یاد کر لیے اور تم لوگوں نے اپنے دلائل یاد نہ کیے۔ تو جس کے پاس دلائل اصلہ ہی ہوتا ہے، تو جس کے پاس اصلہ نہیں ہوتا وہ سچا بھی ہو تو مر جاتا ہے۔ تو رب کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، اور ایک نبی ایک بادشاہ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس نا میرا ذکر کرنا۔ وہ جب پہنچ گیا تو بھول گیا جگہ۔ سیم ایسے ہی ہوا، وہ باورچی پر، اصل میں ان دونوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ بادشاہ کی خوراک میں زہر کا استعمال ہوا ہے۔ ڈالا کس نے یہ نہیں پتا چل رہا تھا، تو دلائل سے پھر ثابت ہو گیا کہ باورچی نے ڈالا ہے۔ باورچی کو پھانسی دے دی گئی، سلیب پہ چڑھا دیا گیا، اب وہ چوک کے اندر باہر اس کی لاش کو رکھ دیا۔ پرندے جو ہیں وہ اس کی بوٹیاں اچکتے، گدے ہیں اردو سے۔ یہ جو ساقی تھا یہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو گیا لیکن ذکر کرنا بھول گیا۔ 9 سال گزر گئے۔ 9 سال کے بعد یہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا کہ وہ جام میں شراب ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، تو وہاں گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی۔ گفتگو کیا؟ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، میں نے یہ دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائیں دیکھی میں نے۔ 7 بقرات سمان، موٹی گائیں میں نے دیکھی۔ یاکلہن 7 عجاف، اب وہ 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا کون رہا ہے؟ دبلی پتلی کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، میں نے 7 ہری جو ہے نا وہ میں نے 7 سبز خوشے دیکھے اور دوسرے خشک جو ہیں وہ میں نے دیکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرو اگر تمہیں خواب کی تعبیر جو ہے وہ آتی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان خواب ہیں، زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آ جاتے ہیں، کبھی پریشانی کی وجہ سے آ جاتے ہیں، کبھی سوچنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا عمل دخل و اثر ہو جاتا ہے، بات کو ٹال گئے۔ وہ سن رہا تھا ساقی کہ آج دربار میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ خواب کی گفتگو ہے۔ اب وہ بیچ میں بولا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا، آپ مجھے ذرا پرمیشن دو، میں قید خانے جانے کی مجھے پرمیشن دے دو، اب مجھے چھٹی دے دیں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا قید خانے میں، آ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایھا الصدیق، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا کہ انہوں نے جو جو کہا وہ ہوا، اس کو پھانسی ہو گئی، صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور پرندوں نے کھا لیا اور میں اپنی نوکری پہ بحال ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا یوسف ایھا الصدیق، صدیق اسے کہتے ہیں جو وہ کہہ دے وہی ہو جائے، یہ صدیق ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے کہ جیسا واقعہ ہو ویسا بیان کر دے، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسا بیان کر دے ویسا واقعہ ہو جائے۔
اب یہ واقعہ ویسا ہی ہوا جیسا یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، اس لیے اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا لگا جلدی جلدی سے مجھے ذرا تعبیر بتا دیجئے. وہ کیا؟ وہی اس نے کہا سب بقرات سمان، موٹی گائیں ہیں ان کو پتلی کھا رہی ہیں. وسب سنبلات خضر، سبز خوشیں ہیں 7، اور دوسرے جو ہیں وہ خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. میں واپس پھر جاؤں گا، تعبیر بتاؤں گا تو آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سنو، وہ جو 7 موٹی گائیں ہیں نا، جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 7 موٹی گائیوں کا مطلب یہ کہ 7 سال تک تمہاری فصل خوب ہوگی، اور پتلی گائیں اگلے 7 سال تک کچھ نہیں ہوگا، اور وہ جو 7 سال ہوں گے وہ ختم کر دیں گے اس غلے کو، یہ جو 7 سال تم نے جمع کیا ہے. ہو صحیح. پلٹا واپس جا کے اس نے بادشاہ کو تعبیر بتائی کہ اس کی تعبیر تو یہ ہے 8 سال آپ کے ہاں خوب فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط پڑ جائے گا. آپ نے فرمایا یہ تجھے کس نے بتایا؟ پھر اس نے سارا تذکرہ کیا. کہنے لگا جاؤ ان کو جا کے لے کر آؤ. ایسا قابل آدمی. تو جب سارا واقعہ بتایا، پھر پتا چلا دوسروں سے، پھر اس نے اپنا بھی واقعہ بتا دیا، وہ باورچی کا بھی واقعہ بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی اس نے. کہنے جاؤ لے کر آؤ فوراً نے. اب یہ آدمی دوڑا گیا تو کہنے لگا جی آپ آئیے، آپ کو بادشاہ بلا. فرمانے لگے نہیں میں تو نہیں، ایسے تو نہیں نکلوں گا. کہنے لگے پھر؟ آپ نے فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. پہلے میرے مقدمے کو حل کرو کہ میں جو قید خانے میں آیا تھا، میں جرم کی وجہ سے آیا ہوں یا بغیر جرم سے آیا ہوں، اس کو پہلے کلیئر کرو، میں تب باہر آؤں گا. ورنہ میں باہر آ گیا تو یہ بات تو چلتی رہے گی. بادشاہ کو بتایا جی وہ نہیں باہر آ رہے، کہہ رہے پہلے میرا مقدمہ کلیئر. تو مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہی ہے کہ ان عورتوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے سارا پوچھو. مجھ پر جو الزام لگا وہ باتیں ساری کلیئر کرو کہ میرا قصور نہیں ہے. اب وہ جیسے مرضی کرو تم. بادشاہ نے پھر کیا کیا؟ ان ساری عورتوں کو بلایا، جو زندہ تھیں، جو تھے سب کو بلا لی. تو زلیخا سمیت ساری عورتیں آ گئی. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نسوہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. بادشاہ کی موجودگی میں بڑے دربار میں ساری عورتوں نے، حضرت زلیخا سمیت سب عورتوں نے یہ کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء، ذرہ برابر برائی ہم نے اس شخص میں نہیں پائی جانی، بے گناہ. قالت امرأۃ العزیز الآن حصل حق. عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی اب تو حق آشکار ہو گیا. تو خود ہی کہنے لگی انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. وہ سچا ہے، قصور میرا ہے. ہوئے دیکھا لڑکو، یہ عزت ہوتی ہے، یہ عزت ہوتی ہے. زندگی میں جب بھی کبھی ایسا گناہ کبیرہ کر بیٹھو گے، حاصل بہت کم کرو گے، دینا تمہیں بہت کچھ پڑے گا. میرا مالک معاف فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ سچا. جب بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے اعلان ہو گیا، آپ کی صفائی ہو گئی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بلایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اب بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے، دربار میں داخل ہوئے. بادشاہ جو زبان بولے یوسف علیہ السلام اسی زبان میں جواب دیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا، آپ نبی ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور رسول تو جس کا رسول بن کر آتا ہے ان کی وہ زبان بولتا ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بولتے تھے، جنوں کی زبانیں بولتے تھے، چیونٹی کی زبان کو سمجھتے تھے. یوسف علیہ السلام کے سامنے، اب آپ تو نبی ہیں مصر کے، ایجپٹ کے نبی ہیں آپ، اب آپ کے سامنے جو آئے گا آپ کو اس کی زبان آئے گی. بولتے جا رہے ہیں زبانیں. آخر میں آپ نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کی بھی زبان بول دی. اچھا، گفتگو سے بڑا متاثر ہوا، پاس بٹھایا اس نے. کہنے لگا فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. آپ میرے مقتدر اور معتمد، میں نے آپ کو شریک کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اجعلنی
علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اگر تم واقعی مجھے کوئی خاص کام لینا ہے تو تم اس طرح کرو کہ مجھے مصر کی سرزمین جو ہے اس کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو. وجہ یہ ہے کہ میں خوب حفاظت کرنے والا ہوں اور اقتصادی امور کا مجھے بڑا جو ہے نا وہ عبور ہے, مہارت ہے مجھے. ٹھیک. تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا کہ ایجپٹ میں اب جہاں چاہیں وہاں رہیں. اے لڑکو, یہ ہے, دیکھا آپ نے, انہوں نے اللہ کی بات کو مانا, گناہ کبیرہ سے بچے, رب نے مصر میں ان کو بہترین نوکری عطا فرما دی. وزارت خزانہ کا قلمدان کوئی چھوٹا قلمدان نہیں ہے, وہ وزارت خزانہ کا قلمدان تھا. اور آگے سنیے پھر اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. نیکی کرو تو صحیح لڑکو, بڑھو. اور خاص طور پر جو امریکہ میں لڑکے ہیں, جو یورپ میں لڑکے ہیں, تمہیں تو رب نوازے گا بڑی نیکیوں سے اگر تم بچو گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں پابندی, محلے میں پابندی, ملک میں پابندی, اس کے لیے تو برائی سے بچنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں, آپ کے ممالک میں کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اسکول میں پابندی, نہ معاشرے میں پابندی, نہ کہیں اور پابندی, آپ بچو گے تو دنیا کے امام بنو گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا. اب بادشاہ نے ان سے پوچھا ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ آپ نے جو بتلایا ہے کہ ایسا ہوگا تو اب ہم اپنے ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بتلایا کہ یوں کرنا چاہیے. اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے, طریقہ کار اب یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اگانے دے, ان کی ہیلپ کرے 7 سال تک, جتنی ضرورت ہے اتنی یہ لے, باقی ساری کے ساری جو ہے وہ گورنمنٹ اسے جمع کرے کھانے کو. ایسا ہی ہوا, حکومت کی طرف سے پوری مدد کی گئی. تو کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ جتنا کھانا ہے اتنا لینا ہے, باقی گورنمنٹ کو دے دو. گورنمنٹ نے جمع کیا, ان سے لیا. اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ پیسے دے کر لے لیا, یا یہ ٹھہرایا تھا کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا, اتنا حصہ تمہارا ہوگا. تو 7 سال جو ہیں وہ مصر کے لوگوں کے بہت آرام سے گزر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ سے ملے تھے تو 30 سال آپ کی عمر تھی. اتنا وقت جو ہے گزر گیا, قید کا بھی ملا کے, آنے کا بھی ملا کے, یہ سب ایک روایت کے مطابق وہاں بن منبع کہتے ہیں. تو 7 یہ ملا لو تو 37 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب 37 سال کے بعد جو اگلا 7 سال شروع ہوا, پہلے سال کے اندر ہی بارشیں بند, قحط شروع, لوگوں کے پاس مال ختم ہو گیا. گورنمنٹ نے اس مال کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اب یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. کیوں؟ ذخیرہ اندوزی تب ہوتی ہے کہ جب تم نے مال کی قیمت کو بڑھا کر مال بیچنا ہو, تب ذخیرہ اندوزی. اور اگر آپ لوگوں نے مال کو سیو کرنا ہو تاکہ ان کو وقت کے مطابق مل جائے اور قیمت آپ نہیں بڑھا رہے تو جائز ہے. تو یہ گورنمنٹ یہ کر رہی, جس کے وزیر خزانہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. اب پہلا سال شروع ہوا, خشک سالی کا. لوگ آئے, انہوں نے پیسے دیے, مال گورنمنٹ نے دے دیا, سال گزر گیا. اب دوسرا سال پھر قحط کا ہے. دوسرے سال انہوں نے زیورات دے کر غلہ لے لیا. تیسرے سال غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ لے لیا. چوتھے سال مویشی دے کر, مواشی دے کر غلہ لے لیا. 5ویں سال مصر کی عوام نے اپنے مکان جو ہیں وہ گروی رکھ کے غلہ کھانے کے لیے لے لیا. اب جانوروں کو بھی تو ضرورت ہوتی تھی. 6 سال یہ نوبت آ گئی کہ لوگوں نے اپنے بچے دے کر وہ غلہ لی. بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر کر دیے کہ آپ ان سے جو چاہو کام لو, ہمیں کھانے کو کچھ دے دو. 7ویں سال مصر کی ساری عوام جو ہے وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی کہ ہم بھی آپ کے غلام, ہمیں کھانے کو کچھ دے دو. اللہ اکبر جل شان, اللہ اکبر.
جس ملک میں یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا تھا اور لوگ خریدنے کے لیے آئے تھے، اسی ملک کے سارے افراد آج یوسف علیہ السلام کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہوئے۔ اب ان 7 سالوں کے دوران ہوا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ قحط جو ہے وہ صرف مصر کے اندر ہی پڑا؟ نہیں، اس قحط کے اثرات جو ہیں وہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیلے۔ قحط کا اثر جب وہاں پہنچا تو بچے جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، ابا جی آپ ہمیں اجازت دیجئے، مصر کے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، بڑا رحم دل ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، اناج لے کر آتے ہیں۔ تو 10 بندوں پر مشتمل یہ قافلہ جو ہے وہ ایجپٹ کی جانب چلا۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ ضرور آئیں گے، تو آپ نے وہاں چوکی پر بندوں کو خاص طور پر بٹھا دیا اور کہا ادھر سے جب کوئی آئے ان کے نام پوچھنا اور مجھے فوراً اطلاع دینا۔ جو ہی وہ چوکی انہوں نے کراس کری، قریب آئے تو فوراً اطلاع دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو، صبح ہمارے دربار کے اندر انہیں پیش کرنا۔ حکم کی تعمیل ہوئی، صبح قافلہ جو ہے وہ دربار میں پیش ہوا۔ یوسف علیہ السلام نکاح میں تھے، بھائی جو ہے وہ آپ کو پہچان نہ سکے، مگر آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، آپ نے اپنی باتوں سے پتہ نہیں لگنے دیا۔ اب سب بولنے لگے، ہم یعقوب نبی کے بیٹے ہیں اور اناج لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ اپنے خاندان کو کھلا سکیں۔ آپ نے پوچھا آپ کے والد حیات ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا جی ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ تو بڑے نے جواب دیا ہم 12 بھائی ہیں، ایک کو بھیڑیا کھا گیا، ایک چھوٹا ہے وہ ابا کے پاس ہی رہتے ہیں، اور ہم 10 آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو ایک نے جواب دیا بادشاہ سلامت، والد صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ آپ نے حیرانی سے پوچھا کہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا؟ تمہاری اس بات سے کچھ شبہ ہو رہا ہے۔ تم 10 بھائیوں کو میں ایک ایک اونٹ غلہ دے دیتا ہوں، لیکن 11ویں بھائی کا حصہ میں نہیں تمہیں دوں گا، وہ میں تمہیں تب دوں گا جب تم اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر تم اسے ساتھ لے کر نہ آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ غلہ بھر دیا گیا۔ وہ کچھ پیسے لے کر آئے تھے جو ان کے علاقے کی کرنسی ہوگی، تو آپ نے جو سامان بھر رہا تھا بوریوں میں، غلہ بھر رہا تھا، اسے یہ کہا انہوں نے جو پرائس دی ہے نا وہ اندر ہی رکھ دینا۔ کیوں؟ مجھے یہ کچھ غریب لوگ لگتے ہیں، اگر تم نے ان کے پیسے رکھ لیے، یہ خوددار ہیں، بھوکے مر جائیں گے، آئیں گے نہیں، لیکن اگر قیمت کو پائیں گے اندر ہی تو خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ قیمت بھی اندر ہی رکھ دی گئی۔ یہ غلہ لے کر واپس جب پہنچے کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ابا جی مصر کے بادشاہ نے ہماری بڑی خاطر مدارت کی اور یہ ہمیں ایک ایک اونٹ غلہ دیا۔ ابا کے سامنے خوشی سے غلے کی بوریوں کو جب کھولا گیا تو اندر جب قیمت کو پایا کہنے لگے دیکھیے جو ہم نے پرائس دی تھی وہ بھی واپس کر دی انہوں نے۔ تو ابا ایک بات بتائیں، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آنا تو پھر ہم تمہیں غلہ دیں گے، اگر تم نہ لے کر آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ غلے کا استعمال ہوا، کتنی دیر چلتا، غلہ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتظار رہتا یہ کب آئیں گے۔ اب وہ گئے والد صاحب سے جا کے کہنے لگے آپ اجازت دیجئے ہم بنیامین کو ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتاہم موثقہم۔ خلاصہ کیا ہے بھئی تم مجھے پختہ وعدہ کرو، میرے ساتھ میثاق کرو، پھر بھیجوں گا، ورنہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ تو جب پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب بنیامین بھی ساتھ ہے۔ جو ہی چوکی کو کراس کیا آپ کو اطلاع مل گئی کہ اب 10 نہیں ہے 11 ہیں۔ آپ تو پل پل انتظار کر رہے تھے۔ تو وہاں سے کراس کرنے کے بعد آگے شہر میں داخل ہوئے تو بٹ گئے، علیحدہ علیحدہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، وَلَمَّا دَخَلُوا جب داخل ہوئے تو اسی طرح ہوئے جیسے ابا نے حکم دیا تھا۔ اب جب آئے آپ کو فوراً جو ہے کہا گیا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں لے جایا جائے، کھانا سرو کیا گیا۔ آپ بھی نقاب ڈالے ہوئے ان کے سامنے آئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے
یہ ہمارا بھائی ہے، بنیامین ہے. آپ کی نظر جب پڑی تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے، لیکن آپ نے کنٹرول کیا. آپ فرمان لگے اچھا جاؤ آپ سب لوگ دو دو ایک ایک کمرے میں ہو جاؤ. آپ کو معلوم تھا کہ بنیامین کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، اور آپ ان سے تنہا ملنا چاہتے تھے. تو وہی ہوا، سب نے جو ایک ماں سے تھے وہ تو دو دو ہو گئے. بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے. بنیامین کا کمرہ خالی رہ گیا، آپ اپنے کمرے میں تنہا. تو جب وہ سب سو گئے تو اب آپ حضرت یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھے حضرت بنیامین کے کمرے میں داخل ہوئے. بادشاہ کی آمد پر وہ بھی کھڑے ہو گئے، بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی. حضرت بنیامین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگے رو کیوں رہے ہو؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں، سب بھائی دو دو ہیں. آج اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ اس کمرے میں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لو. کہنے لگے یہ تو اعزاز کی بات ہے، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. نقاب ہٹایا. حضرت بنیامین غور سے چہرے کو دیکھنے لگے. کشش بھی ہوتی، خون کی کشش ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسفی ہوں. بنیامین میں یوسفی ہوں، تمہارا بچھڑا ہوا بھائی. دونوں گلے لگ کے پھر روئے. بہت ابا کے بارے میں پوچھا ابا کا کیا حال ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کہنے لگے رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی ہے، وہ آپ کے غم میں بھائی بہت روتے. لمبی پھر باتیں چلی. سحری کا ٹائم ہو گیا. فرمان لگے اب میں جاتا ہوں. بنیامین کہنے لگے بھائی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے. آپ نے فرمایا تم فکر نہیں کرو، تم نہیں جاؤ گے. کچھ کرتے ہیں کہ تم یہی رہ جاؤ گے. صبح آپ نقاب اوڑھے، پھر باہر نکلے. سامان تیار کیا جائے. ان کا سامان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو اپنے خاص آدمی سے یہ کہا یہ جو پیالہ جس سے تم توڑ رہے ہو شاہی پیالے سے، یہ پیالہ جو ہے یہ اس فلاں جو یہ ہے اسے جو بوری دینی ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. وہ سکایا جو وہ پیالہ ہے، وہ تولنے کا جو آلہ ہے وہ رکھ دیا گیا ان کے بنیامین کی بوری میں رکھ دیا. اب یہ سارے چل پڑے. اب یہ چل رہے ہیں، تھوڑی دور ہی یہ چلے ہوں گے. آپ نے فرمایا پیالہ گم ہو گیا ہے. تو جو پولیس والے تھے جن کی ڈیوٹی تھی ان کو کہا کہ بھائی پیالہ نہیں ملا، یہ قافلے والوں کو یہ دور کے اندر پتہ کرو. پیچھے سے آواز دی اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. چور ہو تم، رک جاؤ. سب کے سب رک گئے. کہا کہ قالوا نفقد صواع المالک، بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا. کہنے لگے نہیں ہم نے تو نہیں کیا. وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. سارے بولے، وہ جو بڑے تھے جو وہ بولے. کہنے لگے بھائی ہم اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہوگے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں فساد کریں آپ کے ملک میں یا ہم چوری کریں. تو وہ صاحب بولے اچھا پھر فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھئی اگر وہ نکل آتا ہے پیالہ تو پھر جزا کیا ہے؟ قالو، تو وہ کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کی بوری میں پایا جاتا ہے جس کے سامان میں وہی جزا ہے، یعنی وہ اس کے پاس رہے گا. آئی کی بوری سے پہلے سب کی بوریاں تلاش کی، 1 2 3 چھوڑ دو نہیں ہے، نہیں کریجئے، 5 6 7 چھوڑ دو یار نہیں ملا، نہیں جی کیجئے، 8 9 10. بنیامین کی بوری جو ہے وہ چھوڑ دی.
نہیں اس کی بھی بوری کو چیک کیجیے، ہمارے اوپر آپ لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ وہ جب بنیامین کی بوری کھولی تو پیالہ اندر نکلا ہے۔ اب جب پیالہ نکلا تو بکھلائے ہوئے کہنے لگے صرف فقط سرق اخ اللہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ وہ میں آپ کو پہلے بتایا ہوں وہ کیا چوری تھی، وہی وہ سونے کا بت، وہ ہولی کمر بند اس میں رکھے ہوئے تھے، وہ آج بول دیے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے بات چھپائے رکھی۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا، دلی میں بولے قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تمہارا حال نہایت برا ہے، ابھی تک تم نے وہ بات چھوڑی نہیں۔ اب کہنے لگے اس بچے کو مت لیجیے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ لے لیجیے، اسے چھوڑ دیجیے، باپ بہت بوڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، تمہاری شریعت کے مطابق میں کیسے لے سکتا ہوں کسی اور کو، اسی سے نکلا یہی رہے گا یہاں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب جب ان کو نا امیدی ہوگی کہ چھوڑیں گے نہیں یہ، تو آپس میں بات کرنے لگے اب کیا کریں، ہم تو بڑا پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، اب کیا ہو؟ تو جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہ زمین چھوڑنے والا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے ابا کو ساری خبر بتا دو کہ تمہارا بیٹا چور ہے، اور ہم پہ یقین نہیں آتا تو جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھ لو، وہ ہمارے گواہ ہیں۔ سارا قافلہ یہودا یہیں رہ گئے، باقی سب قافلہ چلا گیا، بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا۔ آپ کو اندر لے گئے، ان کو ساری سچویشن کا پتا تھا، یہودا کو کوئی خبر نہیں ہے باہر، بیٹھ کے انہوں نے کہا بھائی میں ایجپٹ سے جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ اب یہ قافلہ جب پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر یہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، پھر صبر جمیل، اور ساتھ یہ جملہ اب کہا انہوں نے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، شاید اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرتے ایک جگہ، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ پھر دوبارہ وہی کمرے میں بند ہو گئے، آگے ایک کے لیے روتے تھے، اب دو کے لیے رونے لگے، کیا رونا ہے، ایک نبی کے لیے رو رہا۔ اب جب غلہ ختم ہوا پھر یہ واپس چلے تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے کر آؤ۔ لو ابھی بھی ان کو یقین ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی جا کے خبر لے کر آؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، قوم کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتی ہے۔ اب یہ بھائی واپس آئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط دیا کہ ہمارے ابا نے یہ خط آپ کو دیا ہے، لکھا ہوا تھا اے بادشاہ مصر، میں خلیل اللہ کا پوتا ہوں جس پر آگ گلزار ہوئی تھی، میرا نام یعقوب ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ایک بیٹا آگے گم ہو گیا ہے، اس کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے، تم میرے بنیامین کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تیری نسل میں برکت ہو۔ یعقوب نبی اللہ بیٹے یہ خط لے کر آپ کے پاس پہنچے، آپ اس خط کو پڑھتے جاتے، روتے جاتے، پڑھتے جاتے، روتے جاتے۔ آپ نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، چہرے سے نقاب ہٹایا، ان کی جانب مخاطب ہو کے کہنے لگے مجھے پہچانو، اللہ اکبر جل شانہ، مجھے پہچانو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا تم اس وقت نادان تھے؟ سارے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا آنا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک، اب یہ لائن آپ سب کے لیے،
کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت سب نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، قسم اٹھا کے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ہم یقین ہم جو ہیں وہ خطا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ فیملی کے اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں، کتنا بڑا سبق ہے۔ اب کیا بدلا لوگے، سوچتے رہو گے اس سے بھی بدلا لوں، اس سے بھی بدلا لوں، اس سے بھی بدلا لوں، وہ سارے 5-6 سال اور جتنے دن ملے ہیں ان دنوں میں یہی سوچتے رہتے اور اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو۔ نہیں، جاؤ معاف کیا جاؤ۔ اب وہ بدلہ لینے کے اندر جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے وہ ختم۔ اب مسئلہ ہوا کہ اب کیا کریں، فرمان لگے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرہ، یہ میرا قمیص لے جاؤ، کرتا لے جاؤ۔ لوگ کرتے سے بات شروع ہوئی تھی، کرتے پہ ہی ختم ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی لے کر گئے تھے، آج پھر کرتا جا رہا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، کرتا لے۔ اب جس بھائی نے اس دن کرتا پیش کیا تھا، آج وہ کرتا لے کر جا رہا ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ وہ کرتا لے کے دوڑے وہاں سے ایجپٹ سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈالنا جا کر، بینائی واپس آ جائے گی۔ دیکھا اللہ کے بندوں کے کرتوں میں کتنا، قمیص میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو ان سے ریلکس سے برکت حاصل کرنا یہ خلاف قانون نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، یہ ان کا قمیص ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو ہیں، صحابیات، وہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ پانی میں ڈبو کے مریضوں کو دیتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی۔ اب قمیص میں اور بال میں کیا فرق ہے، اتنے تو جاہل میرا حل نہیں ہے۔ اب بال باڈی کا حصہ ہوتا ہے، قمیص باڈی کا حصہ نہیں ہے، وہ باڈی کو ڈھانپ رہا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے کہنے لگے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سننا سونگنا، انبیاء کی یہ طاقتیں، یہ مثال ہے، ان کی تو ہر طاقت ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا، ہم کان میں رکھ کے سن نہیں سکتے، انہوں نے سونگ لیا، اور وہ بھی کرتے کو سونگ لیا۔ وہ کرتا چلا، آپ نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما جاء البشیر، وہ آپ کا بیٹا جب وہاں پہنچا، آتے ہی انہوں نے کرتا آپ کے چہرہ انور پر ڈالا، القاہ علی وجہہ، چہرے پر ڈال دیا، فرتدہ بصیرہ، بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، فرمانے لگے میں نہیں کہتا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بھائی جو ہیں وہ سب برابر کھڑے ہو گئے، سارے جس طرح اس دن کھڑے تھے آج بھی بالکل برابر میں کھڑے ہو گئے۔ اور لیکن آج جملہ اور ہے، آج کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جی اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے نا۔ آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں معافی طلب کروں گا اپنے رب سے تمہارے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کہا کہ جاؤ اب تم ابا جی کو لے آؤ، ساری فیملی کو مصر میں لے آؤ۔ تیار کیا گیا، ابا جی یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹے سارے، اور جو ستیلی ماں تھی وہ سب چلے۔ مصر کو سجا دیا گیا، ایک نبی دوسرے نبی کے استقبال کے لیے جلوس لے کر آ گیا سرحد کے اوپر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سرحد میں داخل ہوئے، آگے سے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، شاہی سواری کے اوپر جلوہ فرما ہے۔ جب والد صاحب بالکل قریب آئے، آپ ایک دم سے نیچے اترے اور جا کے والد صاحب کو اتارا، پھر ساتھ لے کے چلے۔ تخت سجایا ہوا تھا، تخت کے اوپر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ جب بٹھایا، 11 بھائی بھی آپ کے وہاں، والدہ کو بھی ساتھ بٹھایا، اس وقت 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، پھر والدہ نے بھی کیا۔ پھر والدہ سگی نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئی تھی، یہ ستیلی جو خالہ ہیں اصل میں، انہوں نے سجدہ کیا، ابا نے بھی سجدہ تعظیمی کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب انہوں نے سجدہ کیا،
قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدہ تعظیمی کے لیے گر پڑے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ، یہ ہیں تعویل میری خواب کی جو بہت پہلے آیا تھا اس کی یہ تعبیر. قد جعلها ربی حقا، رب نے اس کو سچ ثابت کر دی. 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا تھا. رب نے احسان فرمایا، مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا. اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا. بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دیتا. انہ العلیم الحکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا. اے آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا میں اور آخرت میں تو ہی دوست ہے. دعا کریں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اسلام پہ موت دینا اور سارے لوگوں کے ساتھ ملا دیں. تو ذالک من انباء الغیب نوحی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ غیب کی خبریں حضور جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے اور بوڑھے نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حسن جو ہے وہ معجزہ تھا، اور بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. تو آپ اسی طرح ینگ اور جوان رہے. اب آگے جتنی باتیں ہیں وہ تفسیروں والی ہیں. کچھ نے کہا کہ اسرائیلی روایتیں ہیں، کچھ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام پھر آپ کے ساتھ رہنے لگے. یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے پیلسٹائن میں جا کے دفنانا. آپ جب فوت ہوئے تب آپ اقتدار میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے شاہانہ طریقے کے ساتھ اپنے والد گرامی کو ہیبرون پیلسٹائن لے کر کے وہاں جا کر دفنایا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے. وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے بھی وصیت کی، جب تم مصر سے جانے لگو تو پھر میرے جسم کو ساتھ لے جانا، مجھے وہیں جا کے دفنانا جہاں میرے آباء و اجداد ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو ممیفائی کر دیا گیا اور ایک تابوت میں ڈال دیا. تابوت میں ڈالا اور انہوں نے ایک جگہ پر انہیں رکھ دیا. یہ سارے جو اسرائیلی تھے یہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو یہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے، اس پر ہاتھ رکھ کر پھر یہ فیصلہ کرتے تھے. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا جسد انور جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ دریائے نیل تو تب پھٹا، رستہ بنا جب اس کے اندر آسا مارا آپ نے. تو اگر دریائے نیل کے اندر آلریڈی یہ تھا تو پھر یہ پہلے لے کر پھر کیسے کراس کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب آپ جانے لگے تو وہ ساتھ جو ہے اس وقت یاد آیا کہ ان کو، تو وہاں جو کمرے میں خاص طور پہ رکھا ہوا تھا ان کا جسد انور، اٹھا کر پھر یہ لوگ لے کر کے دریائے نائل کو کراس کرا، یہ کنعان میں جا کر ان کے جسد انور کو دفنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ یوسف پڑھتا ہے حاسدین کے حسد سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جس وقت وہ مرنے لگے گا وہ جو تکلیف ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. اے اللہ سب پر کرم فرما. الفاتحہ.